بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے دنیا قائم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، کسی نے نیکی کی راہ اختیار کی تو کسی نے بدی کا راستہ اپنایا۔ جس نے نیکی اختیار کی وہ صراط مستقیم پر رہا، جس نے بدی کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کے غضب میں آ گیا۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی، گمراہ انسانوں کی تعداد زیادہ رہی۔ ان گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے نبی آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ کے بڑے عرصے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی گمراہی پھیلی ہوئی تھی، صرف چند لوگ ہی نیک تھے، اکثریت گمراہ لوگوں کی تھی۔ آپ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ پر ایمان لانے کا کہتے رہے اور برے کاموں سے روکتے رہے۔ چند لوگوں کے علاوہ لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھا نظر آیا۔ وہ بہت لاغر تھا، چلنے کی تاب نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم اس حال میں راستے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں؟ تو اس بوڑھے نے جواب دیا، میرے 7 بیٹے ہیں، انہوں نے بڑھاپے کے سبب مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اسے اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ تم اس گھر میں رہو، میں تمہیں کھانا دیا کروں گا۔ اس وقت آپ کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک اجنبی شخص گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوان تھا، اس میں ہر قسم کے کھانے تھے۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، یہ کھانا میں آپ کے مہمان کے لیے لایا ہوں، اسے کھلا دیجئے۔ اس نے کہا کہ اللہ کسی کو کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ بوڑھا حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے اور ان کو نیکی کی تلقین کرتے تو وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور کوئی ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کو ہر طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، آوازیں کستے، منہ پھیر لیتے، گالیاں دیتے، مارنے کی کوشش کرتے، بلکہ ایک روز مارا اور پیٹا بھی تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنا کام جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی اور آپ کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں سے تھا۔ پھر ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا اور پوچھا کہ اے نوح کیا بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں کشتی تیار کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے جو ڈیل دے رکھی تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا، جو بت پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، اسی بندے کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ تو وہ لوگ بولے کہ اے نوح، یہ زمین تو خشک ہے، ایسے آثار بھی نہیں ہیں کہ اتنا پانی ہو جائے اور کشتی تیرنے لگے۔ نوح، تیرا تو دماغ چل بسا ہے۔ نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے مایوس ہو چکے اور اصلاح کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے اور یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوڑ کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا۔ اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر کچھ غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی ہے وہ حصہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا معجزہ ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح سارے جسم پر مل لیا تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا ہے۔ یہ بات کوڑ کے مریضوں کے اندر پھیل گئی
تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غراضت اپنے جسم پر ملنا شروع کر دی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے وہ ساری کشتی ان لوگوں سے صاف کروا دی اور ان لوگوں نے ساری غلاظت کو اپنے جسم پر مل لیا۔ پھر ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب العالمین، کہ ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور ایسے لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا۔ ان کافروں میں سے زمین پر ایک پشندہ بھی مت چھوڑنا۔ اگر آپ ان کو روح زمین پر رہنے دیں گے تو ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ پر ایک دن تندور سے پانی ابل پڑا، پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں بھی ہوتی رہتی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں۔ کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا اور حالات بالکل پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا جھونکا آیا جس سے ہر چیز ہل گئی۔ پھر پانی برسنا شروع ہوا۔ بارش میں اتنی شدت تھی جیسے کہ آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کرا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کرا لیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ طوفان چلنے لگا، بارش سے ندی نالے اور زمین پر پانی بھر گیا۔ پھر زمین کے ہر حصہ میں سے پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیزی سے تیرنے لگا۔ پانی اونچا ہو رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب اپنے بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگے بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی۔ اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دو اور کلمہ پڑھ لو۔ تو بیٹے نے جواب دیا میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرے ہی خاندان کا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والے تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ روایات کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی۔ جو کچھ زمین پر تھا سب کچھ ڈوب گیا۔ کافروں کا کام تمام ہوا۔ روح زمین پر کوئی بندہ نہیں بچا تھا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے۔ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری جسے حرارات بھی کہتے ہیں۔ کشتی میں سب سوار تھے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فاختہ نظر آئی، اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ یہ امن و سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا ہے۔ کوہ جودی یا ارارات مشرقی ترکی بھی ہے۔ یہ 16,900 فٹ بلند ہے۔ یہ برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ روس کی سرحد بھی اس سے ملتی ہے۔ اس پہاڑ کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا ہے، لیکن 1929 ہجری میں جرمنی ماہر طبیعیات جون جیکب نے اس ناکام کوشش کے بعد اسے سر کر لیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہزاروں سال کی جمی ہوئی برف کا تودہ گرنے سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ایک حصہ برف سے نکلا۔ کئی ہوا بازوں نے اس کی تصویریں بھی لیں۔ ایک اور معلومات کے مطابق 1929 ہجری میں ماہر آثار قدیم وولی اور اس کے ساتھی نے عراق کے قریب ار کے مقام پر طوفان نوح کے آثار دریافت کیے۔ انجیل مقدس کتاب پیدائش کی روایت کے مطابق طوفان نوح کا واقعہ وادی دجلہ فرات سے متعلق ہے۔ عراق میں قدیم زبانوں میں لکھے گئے کتب دریافت ہوئے ہیں، ان میں ایک زبردست طوفان کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ ایک ماہر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شہر ار کی سب سے نچلی سطح میں طوفان نوح کے آثار پائے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی الہامی کتب میں ارارات کا ذکر طوفان نوح کے حوالے سے آیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے
کہ 7ویں مہینہ کے 70ویں دن کشتی نوح ارارات نامی پہاڑ پر آ لگی اور وہاں سے انسانیت کا دوبارہ آغاز ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔